أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. 27 پارے سورہ رحمان کی یہ تیسری اور آخری رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 79 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. اس رکوع میں خصوصیت کے ساتھ دنیا کے اندر اللہ کے فرمانبرداری اختیار کرنے والوں کے انجام کا ذکر ہے. جیسے کہ گزشتہ رکوع کے آخر میں ان گناہگاروں کے انجام کا ذکر تھا جنہوں نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے جواب دہ نہ سمجھتے ہوئے دنیاوی زندگی میں اپنی زندگی کو اپنے خواہشات اور اپنی زندگی کو اپنے چاہت کے مطابق گزاری، تو روز محشر بالوں سے پکڑ کر ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کیا یہ وہ سچ نہیں ہے جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے؟ اور پھر جب ان کو آگ کے اندر دھکیل ڈالا جائے گا تو گھومتے پھرتے کبھی کھولتے ہوئے پانی کے درمیان کبھی آگ کے شعلوں کے درمیان جب وہ پھر رہے ہوں گے تو پھر ان کو بتایا جائے گا کہ کیا تمہیں دنیا میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ انسانوں پر یہ حالات بھی آ سکتے ہیں ان کے کچھ مخصوص اعمال کے ارتکاب کی وجہ سے؟ لیکن ان کے برخلاف جن لوگوں نے دنیاوی زندگی میں ایک مقصد کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے وہ آگے بڑھتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت کی زندگی ان کی مرضی والی عطا کر دیں گی کہ جنہوں نے دنیاوی زندگی میں اپنے اعمال میں اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھا، آخرت میں ان کی زندگی ان کی مرضی کی ہوگی. اور جنہوں نے دنیاوی زندگی جو اللہ کی دی ہوئی ہے اگر یہ اپنی مرضی کی گزاری تو آخرت کی زندگی پھر ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگی. اس لیے کہ دنیا آخرت کا گویا ضد ہے، جوڑا ہے. یہاں اگر خوشحالی چاہی تو وہاں بدحالی سے ہمکنار ہونا پڑے گا، اور یہاں اگر وقتی طور پہ کئی خوشحالیوں کو اس وجہ سے حاصل نہیں کیا کہ ان کے حصول کی وجہ سے اللہ کے حکموں کا توڑنا اور اللہ کے ناراضگی لازم آتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی وہاں کے یقینی خوشحالیوں سے ہمکنار فرمائے گا. جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ، اور جو ڈرتے رہے مقام ربی ہی، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اسی خوف کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں اللہ کے حکموں کے توڑنے سے خود کو بچائے رکھا، تو ایسے خوف زدہ لوگوں کے لیے جنتان، 2 باغ ہوں گے. احادیث میں آتا ہے کہ 2 باغ کہ جن میں سے ہر ایک باغ کے اندر دوسری باغ سے مختلف میوے ہوں گے اور ہر میوے کا ذائقہ دوسری سے مختلف ہوگا. اور صحیح بخاری وغیرہ میں آتا ہے کہ جنتیوں کو جنت میں 2 باغ عطا کر دیے جائیں گے. ایک مکان ایک جگہ پہ ہوگا تو دوسری رہائش دوسری جگہ پہ ہوگی، وہ جس میں چاہے گا جا کر کے رہ سکتا ہے. ایک جنت میں ایک طرح کی نعمتیں ہوں گی اور جنت کے اس دوسرے مقام میں دوسری قسم کی نعمتیں. ایک جگہ پر ایک طرح کی اس کے رہائش گاہ اور اس کی ضروریات اور خواہشات کا سامان ہوگا، سونے کے سارے برتن اور ساری چیزیں ہوگی، تو دوسرے میں چاندی کے برتن اور ساری چیزیں ہوگی. جس طرح کے ایک انسان چاہتا ہے کہ بھئی اس کے مکان ایک شہر میں ہو تو دوسرا دوسری صوبے کے کسی دوسری خوبصورت شہر میں ہو، تاکہ اگر یہاں سے اکتا جائیں یا دل چاہے کہ بھئی اس پرفضا مقام پر چلا جائے تو پھر وہاں جائیں. تو اسی طرح جنتی جب چاہیں گے کہ بھئی وہ اس جنت سے اس مقام پر چلے جائیں کہ جہاں سارے کے سارے سامان سونے کے ہیں تو وہاں جا کر کے رہیں، اور جب وہاں سے چاہیں گے کہ بھئی چاندی والی جنت میں جائیں کہ جہاں ہر چیز، صوفہ چاندی کے، برتن چاندی کے، بیڈ چاندی کے، ساری چیزیں چاندی ہی چاندی کے ہوں گے، اور وہاں کے درختوں کا پھل بھی اس پہلے والے درختوں کے پھلوں کے ذائقے سے مختلف ہوگا، تو وہاں جا کر کے رہیں. لیکن یہ ان کے لیے کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے حکموں کے توڑنے سے خود کو بچائے رکھا.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب جنت کے اندر اللہ نے جو باغ تیار کر رکھے ہیں اور جو دنیا میں اللہ کے فرمانبرداری اختیار کرنے والوں کو ملیں گے، اللہ جنت کے ان باغوں کے صفات بیان فرماتا ہے کہ ذواتا افنان، جن میں بہت سارے شاخیں ہوں گے، یعنی مختلف قسم کے پھل ہوں گے، اور درختوں کے شاخیں نہایت پر میوہ اور سایہ دار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما، ان دونوں میں، عینان، دو چشمے ہوں گے، تجریان، بہتے ہوئے، یعنی جو کسی وقت تمتے نہیں، نہ خشک ہوں گے کہ جس کی وجہ سے باغ کے بنجر ہونے یا اجڑ جانے کا خطرہ ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما، ان دونوں باغوں میں، من کل فاکہۃ زوجان، ہر قسم کے میوہ ہوگا جوڑا جوڑا، یعنی ایک ہی قسم کے باغ کے اندر جو میوہ ہے وہ جوڑا جوڑا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیاتوں میں جنت کے باغوں کے پھلوں کی صفات بیان فرماتا ہے کہ دونوں باغوں کے پھلوں کی شان نرالی ہوگی۔ ایک باغ میں جائے گا تو ایک شان کا پھل اور اس کے ڈالیوں میں لدے ہوئے ہوں گے، دوسری باغ میں جائے گا تو اس کے پھولوں کی شان کچھ اور ہوگی اور پھلوں کی شان کچھ اور ہوگی۔ اور یہ مطلب بھی اس کے مفسرین نے بیان کی ہے کہ ان میں سے ہر باغ میں ایک قسم کا پھل معروف ہوں گے جن سے وہ دنیا میں بھی آشنا تھا، خواہ وہ مزے میں وہ دنیا کے پھلوں سے کتنے ہی فائق ہوں، اور دوسری قسم کے پھل وہ نادر ہوں گے جو دنیا میں کبھی اس کے خواب اور خیال میں بھی نہیں آئے تھے۔ تو یہ دو قسم کے میوے ہوں گے، ایک وہ کہ جس کو یہ پہچانتا ہوگا کہ بھی دنیا کے اندر سیب تھا تو جنت میں سیب، لیکن کچھ میوے وہ ہوں گے کہ جن کا نسل اور قسم دنیا میں موجود ہی نہیں۔ متکئین، یہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اعلی فرشن، بچونوں پر، بطائنہا، کہ جن کے استر ہوں گے، من استبرق، یعنی موٹے قسم کے ریشم کی۔ وجن الجنتین دان، اور میوے ان پر باغوں کے جھک رہے ہوں گے، یعنی اتنے وافر مقدار میں وہاں میوے ہوں گے جس کے چننے کے ان کو تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی، بلکہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں بے تکلف جب چاہیں گے جنت کے ان نعمتوں سے مستفید ہو سکیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ، ان جنتوں میں، قاصرات الطرف، نیچے نگاہیں رکھنے والی حوری ہوگی، ایسے حوریں لم یطمثہن انس قبلہم، کہ جن کو نہیں چھوا ہوگا کسی آدمی نے ان سے پہلے، ولا جان، اور نہ کسی جن نے، یعنی ایسی خوش رنگ اور بے بہا خوبصورتی کے مالک اللہ نے ان کے لیے حوریں تیار کر رکھی ہے کہ ان سے پہلے ان کو کسی نے چھوا تک نہیں ہوگا، بن بیاہ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب جنت میں ان حوروں کے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے اور دنیا میں اپنے فرمانبرداری اختیار کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں، ان کی صفات بیان کر رہا ہے کہ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ خوبصورتی میں ایسی ہے جیسے گویا لال ہے اور مونگے ہیں، یعنی ایسے خوش رنگ اور بیش بہا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، اور کیا بدلہ ہے نیکی کا مگر نیکی، کہ جس نے نیکی کی دنیا میں اس کو نیک حالات سے ہمکنار کیا جائے گا۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے
کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر دنیا میں عمر بھر اپنے نفس پر پابندیاں لگائے رہے ہوں اور ہر ناپسندیدہ چیز سے بچتے رہے ہوں اور حلال پر اکتفا کرتے رہے ہوں، فرض کو فرض جان کر اپنے فرائض بجا لاتے رہے ہوں، حق کو حق مان کر تمام حقداروں کے حقوق ادا کرتے رہے ہوں اور شر کے مقابلے میں ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کر کے وہ اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالتے رہے ہو اس وجہ سے کہ مجھ سے میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ساری قربانیاں اس نے اللہ کے لیے دی ہو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں محروم کر دے، کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، انہوں نے میرے لیے تکلیفی جھیلی، میں ان کو ان کے ان احسانات کا بدلہ دوں گا، اس لیے کہ یہ دنیا کے انسانوں کے معاشرے میں میرے مرضی کو لے کے گھومیں، میرے مرضی کی مثال بن کے رہے، تو ان کو اب ان کی مرضی کی زندگی اور ان کی مرضی کی خوشحالی عطا کروں گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا، اور ان دونوں جنتوں کے سوا بھی جنتان، دو باغ ہیں۔ شاید پہلے باغ جو ہے وہ مقربین کے لیے تھی، اور یہ جو دو باغ ہے یہ دوسرے درجے کے ان صحابہ کے اور ان اصحاب کے لیے ہے، یا ان مسلمانوں کے لیے ہے جن کو اصحاب یمین کہا جاتا، یا انہی کے لیے دو باغ تو وہ ہوں گے، اور دو باغ ان دو باغوں سے مختلف صفات کے حامل ہوں گے اور راحت کے حامل ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب ان دو مزید جنت کے صفات بیان فرمائے جا رہے ہیں، مدہامتان، کے گہرے سبز جیسے سیہ، یعنی ایسے زرخیز زمین کے وہ جنت ہوں اور وہ جنت کے درخت ہوں گے کہ وہ زرخیزی کی وجہ سے گویا سبز سیاہ بن چکے ہوں گے۔ سبزی جب زیادہ گہری ہوتی ہے تو سیاہی مائل ہو جاتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما، ان دونوں باغوں میں عینان، دو چشمے ہیں، نضاختان، ابلتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما، ان دونوں باغوں میں فاکہۃ، ہر طرح کے میوے ہوں گے، ونخل، اور کھجوریں، ورمان، اور انار۔ اس لیے کہ کھجوروں کے بھی مختلف اقسام ہوتے ہیں، انار کی بھی مختلف اقسام ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میووں کے ذکر کے بعد خصوصیت کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں کے انار اور کھجوروں پر قیاس نہ کیا جائے، ان کو، ان کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات ہی بہتر جانتے ہیں، یہ تو محض ان کے سیمپل ہیں، اصل تو جنت میں ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ، ان باغوں میں، خَيْرَاتٌ حِسَان، اچھی عورتیں ہوں گی، خوبصورت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی وہ دو باغیں جو مختلف جگہوں پہ لگی ہوئی تھی، ایک میں ایک طرح کے سامان معاش تھا، دوسرے میں دوسری طرح کے سامان خواہشات تھا، اب یہ جو دو جنتیں ہیں ان میں بھی پورا پورا بندوبست ان کے تمام خواہشات کی تکمیل کا موجود ہوگا۔ کیا گھر کا سارا سامان اور اسباب، کیا ان کے عورتیں اور بیویاں، کہ جب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے مرضی اور اپنے منشا سے جائے گا تو ان کو اپنے ساتھ ساز و سامان اور اپنے ساتھ بچے لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ ان کو لے جانا ان کی مجبوری نہیں ہوگی۔ جب یہ وہاں جائے گا جس وقت چاہے گا تو وہاں اور بیویاں اس کے لیے موجود ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیہن خیرات حسان،
ان دو باغوں میں بھی ان کے لیے اچھی اچھی خوبصورت بیویاں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب ان حوروں کی صفات بیان کیے جا رہے ہیں جنت کی خواتین کا. حور مقصورات فی الخیام، کہ وہ حوریں ہیں کہ رکی رہنے والیاں خیموں میں، رکی رہنے والیاں خیموں میں، یعنی اچھے اخلاق کی خوبصورت اور خوبصورت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو جو مسلمان خواتین اور مومن عورتیں دنیا میں اللہ کے فرمان برداری اختیار کی رکھی جنہوں نے، اور اسی پر ان کو موت آیا، تو ان کو دنیاوی زندگی کی اس خوبصورتی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ خوبصورتی دی جائے گی اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں آتا ہے کہ دنیا میں فرمان برداری اختیار کرنے والے عورتیں جب جنت میں جائیں گی تو 70 وہاں کے کچھ حوروں کو ان کے ملازم مقرر کر دیا جائے گا، اور ان کو وہ خوبصورتی عطا کر دی جائے گی کہ جس کے بارے میں دنیا میں رہنے والی یہ مومن خواتین سوچ بھی نہیں سکتی. لیکن یہ خوبصورتی اور یہ نعمتیں اور یہ خوشحالیاں تب ہی ممکن ہے جب دنیا میں یہ اللہ کے کو راضی کر لیں. اور اللہ راضی ہوتا ہے اس کے حکموں، اس کے احکامات اور اس کے باتوں پر عمل پیرا ہونے سے، کہ دنیا میں جس نے اللہ کو راضی کیا آخرت میں اس کو اللہ راضی کر دے گا، اور جیسے چاہے گا اس کو اس کے مرضی کے مطابق زندگی سے ہمکنار کر دیا جائے گا. اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر اس پر سارے قاعدے ختم ہو جائیں گے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ ان جنتی حوروں کو نہیں ہاتھ لگایا ہوگا کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے ان سے پہلے، یعنی بن بیاہ بیویوں کی صورت میں یہ ان کے لیے موجود ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. متکئین علی رفرف، یہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے سبز مسندوں پر. وعبقری حسان، اور قیمتی نفیس بچونوں پر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک، بڑی برکت والی ہے نام تیرے رب کی، یا بڑا بابرکت ہے تیرا رب، ذی الجلال والاکرام، جو بڑائی اور عظمتوں کا مالک ہے. یعنی جس نے اپنے وفاداروں پر ایسے احسانات اور انعامات فرمائے ہیں کہ جو بے مثل ہے، بے مثال ہے، جو ہمیشہ کے لیے ہے اور مفت میں ہے. تو یہی ذات یقیناً بڑائی والا ہے، اور وہی ذات عظمتوں کا مستحق اور عظمتوں کا لائق ہے کہ ہر معاملے میں اس کی عظمتوں کا قائل رہا جائے، اس کی عظمتوں اور کبریائی کی تعریف کی جائے. یقیناً اگر کوئی ہے تو وہ وہی ذات ہے کہ جس نے اپنے ماننے والوں کے لیے یہ نعمتیں پیدا کر رکھی ہے کہ جن کا تذکرہ گزشتہ رکوعات میں ہوا. یہاں پہ سورہ رحمان اپنے اختتام کو پہنچا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.